رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. غرض کے مؤثر ہونے کے لیے 4 شرطیں بیان کی گئی، جن میں سے 2 شرطوں پر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ غرض کی تیسری شرط، غرض کے مؤثر ہونے کی تیسری شرط، اس عقد کو کرنے کی واقعی ضرورت اور حاجت نہ ہو۔ اگر کسی عقد کو ضرورت کی وجہ سے جائز قرار دیا تو اس میں غرض مؤثر نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ شریعت مطہرہ نے بعض عقود اور معاملات ایسے ہیں کہ بظاہر اس میں غرض نظر آتا ہے، اس میں ایسا نظر آتا ہے کہ سامنے والا خطرے سے دوچار ہو سکتا ہے، اس کے باوجود شریعت مطہرہ نے ضرورت بشری کے پیش نظر اور احول البلیتین پر عمل کرتے ہوئے شریعت نے اس غرض کو معفو عنہ اور اسے نظر انداز کر دیا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ عقد کو کرنے کی واقعی ضرورت اور حاجت نہ ہو۔ اگر کسی عقد کو ضرورت کی وجہ سے جائز قرار دیا گیا ہو تو اس میں غرض مؤثر نہیں، کہ شریعت نے انسانوں کی بہت ساری ضرورتوں کے پیش نظر اسے جائز قرار دیا، جیسے بیع السلم، کہ بیع السلم میں غرض موجود ہے، اس لیے کہ مبیع معدول ہے۔ قبل القبض کسی مبیع پر قبضہ نہیں، اس سے پہلے بیع نہیں کر سکتے آپ۔ مبیع معدوم ہے ہی نہیں، تب بھی آپ بیع نہیں کر سکتے، غرض ہے۔ مبیع مجہول ہے تب بھی آپ بیع کر سکتے نہیں۔ تو سلم یہ کیا ہونا چاہیے؟ اس اصول قیاس سے جلی کا تقاضا یہ ہے کہ بیع سلم، بیع استصناع یہ کیا ہونے چاہیے؟ ناجائز ہونے چاہیے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ شریعت مطہرہ نے بیع سلم کو انسانی معاشرے کی ضرورت کے پیش نظر جائز قرار دیا، کہ انسان ربا کا معاملہ نہ کرے، چاہے سلم کا کر لے اگر اسے ضرورت ہے۔ اس لیے کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ربا میں ایک کا نقصان یہ طے ہے اور ایک کا فائدہ یہ بھی طے ہے۔ سلم میں ایسا نہیں ہوتا ہے، سلم میں نقصان ہوگا تو دونوں کا ہوگا اور فائدہ ہوگا تو دونوں کا ہوگا۔ اس لیے کہ بیع سلم کس کو کہتے ہیں؟ قدوری میں اور ہدایہ میں آپ نے اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے کہ بیع سلم کہا جاتا ہے کوئی آدمی کسی سے یہ کہے کہ بندے کو بہترین آم کھانے کا شوق جاگا ہے۔ کہا بڑی اچھی بات ہے، تو کہیں پر بندے کی طبیعت کا آم میسر نہیں ہو رہا، تو کسی کو پکڑے ہو جو دیہاتوں میں گھومتا پھرتا ہے لیکن ہے بیچارہ لکھا پھکٹا، یعنی اس کے پاس کچھ ہے، دماغ ہے، جیب خالی و دماغ عالی، تو وہ اس سے کہتا ہے کہ ایسے ہی ادھر ادھر گھومتا ہے، ایک میرا کام کر۔ کہا کیا؟ کہا بہترین آم خرید کے لا کہیں سے لے۔ تو وہ یوں کرتا ہے، جیب کیا ہے، پیسے ویسے ہے، میں لا کے دوں گا آپ کو، لیکن آپ پیشگی پیسے دے دیں۔ تو اب یہ اس کے ساتھ سلم کر اور کہے کہ چلو ٹھیک ہے، میں آپ کو پیشگی 500 روپے دے دیتا ہوں، اور وہ اسے طے کر لیں گے کہ 500 روپے کے آپ کو 10 کلو آم لا کر کیا کرتا ہوں میں دیتا ہوں۔
اب جب یہ دے رہا ہے 500 روپے، اس وقت مبی موجود نہیں تو غرض ہوا، ہو سکتا ہے اسے ملے، ہو سکتا ہے نہ ملے، ہو سکتا ہے لا رہا ہو راستے میں کوئی چوری کر لے، سارے خطرات موجود ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ غرض ہوا۔ لیکن شریعت مطہرہ نے اسے جائز قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دونوں کا فائدہ ہے۔ اگر مل گیا اور اس نے بجائے 500 روپے کے 400 روپے کا لے لیا تو 100 روپے اس کا فائدہ ہو جائے گا، اور اس کو اچھے عام کھانے کو کیا ہو جائیں گے؟ مل جائیں گے۔ تو یہ مسکین اور غریب کا بھی فائدہ ہو جائے گا، اور وہ جو پیسے والا ہے اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا، نقصان کسی کا نہیں۔ اور اگر نہیں ملا تو پیسے لا کر واپس دے دے گا، تو اس کو بھی کچھ نہیں ملا اور اس کو بھی کچھ نہیں ملا، لیکن ایک ہی کا فائدہ اور ایک ہی کا نقصان، یہ نہیں۔ تو اسی لیے ربا کے شرعی متبادل کے طور پر شریعت مطہرہ نے سلم کو جائز قرار دیا۔ تو یہاں پر جو غرر ہے، یہ غرر شریعت نے ضرورت کے پیش، اب اس پر کسی دوسرے معاملے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے، اس پر کسی دوسرے معاملے کو قیاس کیا جا سکتا نہیں ہے کہ یہاں پر ایسا ہے لہذا وہاں پر بھی ہم ایسا کر سکتے ہیں، نہیں۔ یہ ایک ضرورت ہے، الضرورت تتقدر بقدر الضرورت، لہذا اس کو اتنے ہی دائرے میں رکھا جائے گا، اس سے زیادہ اسے بڑھایا جائے گا نہیں۔ چوتھی شرط، مالکیہ کے یہاں غرر کے مؤثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مالی معاوضات کے اندر پایا جاتا ہے، جیسے بیع، اجارہ، شرکت، مضاربت وغیرہ۔ لہذا اگر وہ غرر عقود تبرع میں پایا جائے جیسے ہبہ اور وصیت، تو اس غرر کا پایا جانا مضر نہیں ہے۔ فقہ مالکی کے ماننے والے یہ چوتھی شرط کو اس لیے لازم قرار دیتے ہیں کہ بھئی غرر جو ہے اس کی وجہ ہے معاشرے کو تنازعات سے بچانا، کہ انسان بھی چھوٹی چھوٹی بنیادوں پر جانوروں کی طرح، جیسے دو بیل بھیڑ جاتے ہیں، دو بکرے بھیڑ جاتے ہیں، دو مرغے بھیڑ جاتے ہیں، کوئی وجہ ہوتی ہے؟ کوئی خاص وجہ نہیں، ایسے ہی ٹینشن میں آ جاتے ہیں، اور ایسے بھیڑ جاتے ہیں کہ جلدی چھوٹنے کے لیے کبھی کبھی ایک دوسرے کی موت بھی کیا ہو جاتی ہے، آتی۔ تو کہا انسان ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ انسان ان سب کا سردار ہے، یہ کہا لڑے بھیا۔ اس لیے ہماری شریعت نے تنازعات سے بچانے کے لیے، تو اب تنازع کہاں ہوگا؟ جہاں پر تبادل عوضین ہوگا۔ مالکیہ کہتے ہیں، بات صحیح کہہ رہے ہیں، کہ جہاں پر تبادل العوضین ہوگا، کہ ایک دے رہا ہوگا اور ایک لے رہا ہوگا، لیکن جہاں تبرع ہے، یعنی صرف ایک طرف سے دیا جا رہا ہے، دوسری طرف سے اس کے بدلے میں کچھ نہیں ہے، اپنی خوشی سے، جیسے ہبہ، آپ کو ہدیہ دے دیا، ایک چیز ہے نہیں آدمی کے پاس، حامد کے پاس، اور کہے میں نے آپ کو اسکوٹر ہدیہ دیا۔ اب یہ ایسا سمجھے اسکوٹر ہدیہ ملے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بھاری والا اسکوٹر ملے گا، اور لا کر اس نے لونا دے دیا اس کو، تو بولے یہ تو غرر ہے، تو غرر والی چپ چپ لے کے چلا جائے، ہدیہ ہے جزاکم اللہ بول کے چلتے بن گیا۔ تو کہا اس میں غرر، اس میں کیسا غرر؟ کوئی غرر نہیں۔ تو یہاں جہالت، معلومیت وغیرہ کا کوئی اثر ہوتا نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ معاوضات میں سبھی چلتا ہے غرر۔ وصیت ہے، اس نے وصیت کیا کہ بھئی اس کو دے دیا جائے، میرا جو مال ہے اس مال میں سے 100 دے دیا جائے۔ اب یہ کیا سمجھا 100 کا مطلب 100 پلیٹ ملے گی، بعد میں پتا چلا کہ اس نے 100 کی وضاحت ایسی کی ہے، تو کہہ کہ نہیں یہ تو بہت بڑا غرر ہو گیا، بڑی غرر والی آئی۔ تو فرماتے ہیں کہ تبرعات کے اندر میں غرر چلتا نہیں، تبرعات میں تو جو ملے اس پر جزاکم اللہ شکریہ بولنے کا اور چپ چاپ لے کے کیا ہو جانے کا، نکل جانے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کا ایک اصول ہے لا لزوم فی التبرعات، تبرعات میں لزوم نہیں۔ کسی چندے کے والے کے پاس آپ چندہ لینے کے لیے گئے، گزشتہ سال آپ نے 500 دیے تھے، اس سال بھی آپ کو 500 دینے پڑے، کیا دے گا رے بھیا؟ وہ بولے گا اس سال لاک ڈاؤن تھا، میں 250 ہی دوں گا، نہیں ایسے تھوڑی چلے گا۔ ہمارے چندہ کرنے والے بھی ایسے بڑھیا ہیں۔ تو لا لزوم فی التبرعات، وہ ایسا بھی بول رہے چل 250 بھی دینے کا نہیں بولتے، کیا کرنے کا
تو آپ کچھ نہیں بول سکتے. لا لزوم فی التبرع. اور وہ 500 کے بجائے 1000 دے دیں گے تو وہ اس کی مرضی. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اسی قاعدے کے پیش نظر مالکیہ فرماتے ہیں کہ معاوضات ہی کے اندر میں غرر کا اعتبار ہے. مالکیہ کیا سبھی فرماتے ہیں, مالکیہ کی طرف اگرچہ اس کی نسبت کی گئی ہے لیکن تمام ہی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی اس سلسلے میں صرف معاوضات کے علاوہ کسی اور تبرعات کے اندر میں غرر کا کوئی تصور ہوگا نہیں. اس کے بعد غرر کے سلسلے میں ایک آخری بات, غرر کی تقسیم اسباب غرر کے اعتبار سے. غرر کی تقسیم اسباب غرر کے اعتبار سے. اس سلسلے میں مالکیہ اور احناف کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. البتہ ہم عند الاحناف جو راجح قول ہے اسی کو ذکر کر دیتے ہیں. غرر کی صورت اس کے مصنف مولانا عبدالصمد مولانا اعجاز صمدانی وہ فرماتے ہیں کہ غرر کی تقسیمات میں فقہا کے مختلف خیالات ہیں. البتہ تمام کا مطالعہ کرنے کے بعد شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے افادات کی روشنی میں اسے 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ جہالت یہ 4 چیزوں میں سے کسی ایک میں پائی جائے گی. نمبر 1, عقد میں, معاملے اور عقد میں. نمبر 2, مبیع میں جہالت کا پایا جانا. نمبر 3, ثمن میں جہالت کا پایا جانا. اور نمبر 4, مدت میں جہالت کا پایا جانا. عقد میں جہالت, مبیع میں جہالت, ثمن میں جہالت اور مدت میں جہالت. تو جہالت کے اعتبار سے یہ 4 صورتیں ہوئی. دوسرا, مبیع کا غیر مقدور التسلیم ہونا. مبیع کا غیر مقدور التسلیم ہونا یعنی مبیع سپرد نہ کر سکنا. مبیع کو بائع مشتری کے حوالے نہ کر سکتا ہو جس وقت میں ہو اس وقت. مبیع کا غیر مقدور التسلیم ہونا. نمبر 3, مبیع کا مبنی بر خطر ہونا. مبیع کا مبنی بر خطر ہونا. عقد میں جہالت کے اعتبار سے غرر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ عقد اس طرح انجام دیا جائے کہ اس کی ذات میں جہالت پائی جائے. جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میں تجھے اپنا مکان نقداً 1 لاکھ روپے میں جبکہ ادھار میں 1.5 لاکھ روپے میں فروخت کرتا ہوں.
اور کسی ایک قیمت پر اتفاق ہوئے بغیر مجلس عقد ختم ہو جائے تو یہاں پائی جانے والی جہالت نفس عقد کے اندر موجود ہے، لہذا یہ بیع درست نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ کا عقد میں جہالت کیسے آئی؟ کا عقد میں جہالت کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کہے کہ یہ کتاب ہے، یہ کتاب میں آپ کو بیچ رہا ہوں، اگر آپ اسے نقد لو تو 100 روپے اور ادھار لو تو 150 روپے۔ اب مشتری کا کام یہ تھا کہ وہ کہہ دیتا کہ میرے پاس 100 ہے، لے لو، وہ دے دیتا، لے لیتا، ختم ہوگی بات، کوئی مسئلہ نہیں ہے تو نہ کہہ دیتا، لیکن نہ ہاں کہا نہ کہا، اور دونوں وہاں سے کیا ہو گئے؟ الگ ہو گئے۔ پھر دوسرے دن آ کر کہتا ہے کہ وہ مجھے چاہیے، تو کہا اس قیمت پر آپ اس دن اب آ کر اس کو نہیں مانگ سکتے، اس لیے کہ عقد فاسد ہو گیا۔ عقد کیا ہو گیا؟ کیونکہ مشتری نے اپنا کوئی خیال اس کے بارے میں ظاہر نہیں کیا اور دونوں الگ ہو گئے۔ تو جب مجلس ختم ہو گئی تو اذا تفرقا، جب مجلس ختم ہو گئی تو بات ختم ہو گئی۔ اب اسی کے اوپر اب جب دوبارہ لے گا تو دوبارہ اس کو عقد کرنا پڑے گا، لیکن اسی کی بنیاد پر یہاں پر عقد کرے گا تو اس عقد کو غرر کی وجہ سے فاسد قرار دیا جائے۔ اگر بائع تیار ہو یا مشتری تیار ہو یا دونوں تیار ہو تو دونوں صورتوں میں کیا ہو جائے گا؟ یہ ہاں، اگر وہ طے کر لے تو ہمارے پاس وہ کہا کہتے ہیں کہ بھئی جب طے کر لے، وہ کہے کہ مجھے ادھار میں دو، اور بائع راضی ہو جائے کہ بھئی ٹھیک ہے ادھار میں 150 میں آپ کیا کر لو، لے لو، اور پھر اس کے لیے وقت متعین کر دے، تو اب یہ کیا ہو جائے گی؟ صحیح۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جہالت تھی وہ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ تو اذا زالت العلت زال الحکم، جب علت ختم تو لہذا، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ عقد میں اس طریقے سے جہالت کا فائدہ، اس لیے فرماتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں ایسی بہت ساری صورتیں بیان کی گئی ہے جس میں نفس عقد میں جہالت پائی جاتی ہے۔ جیسے ایک حدیث میں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین فی بیعتین، کہ حضور نے منع فرمایا ہے کہ ایک بیع میں 2 بیع کی جائے۔ تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب بیعتان فی بیعتین کیا مطلب ہوتا ہے، اور بیعتان فی بیعتین یہ کس قسم کی بیع کو کہا جاتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ بیعتان فی بیعتین یہ کہا جاتا ہے کہ آدمی اس طرح سے معاملہ کرے کہ اس معاملے میں کوئی ایک پہلو کو واضح نہ کرے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح سے باتیں بیان فرمائی ہے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفقتان فی صفقتین فرمایا، اور ایک حضور نے فرمایا کہ بیعتان فی بیعتین۔ تو بیعتان فی بیعتین کس کو کہتے ہیں؟ تو ہمارے فقہا نے کہا کہ بیعتان فی بیعتین اس کی جو تشریح کی جاتی ہے اس کے ضمن میں فقہا فرماتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے کے ساتھ کسی مدت کے لیے مثلا بیع سلم کرے اور کہے اتنے روپے کے بدلے میں تجھ سے 1 ماہ بعد 1 من گندم لوں گا، اور اس کی قیمت بھی ادا کر دے۔ جب گندم کی ادائیگی کا وقت آئے تو بیچنے والا شخص یہ کہے کہ جو 1 من تمہارے گندم میرے ذمے ہے اس کے بدلے میں مجھ سے 2 ماہ کے بعد 2 من گندم لے لینا، گویا یہ 1 من گندم تمہارے ہیں اور میں تم سے تمہاری یہ 1 من گندم 2 من گندم کے بدلے خرید لیتا ہوں، اور اس 2 من گندم کی ادائیگی 2 ماہ بعد کروں گا۔ تو اس طرح گویا یہ ایک بیع کے اندر دوسری بیع کو داخل کرنا ہوا۔ ہمارے زمانے میں ایسا بہت پایا جاتا ہے، یہ شیئر وغیرہ بھی جو ہوتا ہے ان تمام مارکیٹوں میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ہی معاملہ ہے، آپ اس طریقے سے 2 چیزوں کو 2 معاملے، اب یہ 2 معاملے کیسے ہوئے؟
اس لیے کہ ایک مرتبہ جب آپ نے اس سے کہا کہ بھئی ایک من لے کر آؤ میرے لیے، تو آپ کا کام یہ تھا کہ وہ جب ایک مہینے بعد لایا آپ لے لیتے، اپنے پاس رکھ لیتے۔ اب اس سے معاملہ کرنا ہے تو یہی ایک من آپ اس کو دوبارہ بیچ دیتے، جتنے میں بیچنا، اور پھر اس پر آپ نئے سرے سے کوئی معاملہ کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہاں کیا ہوا کہ وہ جس سے آپ نے سلم کیا اس کے ساتھ آپ نے ایک معاملہ یہ کیا کہ آپ نے اس سے کہا کہ بھائی 10 درہم میں تجھے دیتا ہوں، ایک من لے کر آ میرے لیے۔ اب اس نے وہ لا کر دیے نہیں ایک مہینے کے بعد، اور پھر اس کے بعد وہ 15 دن کے بعد یعنی 1.5 مہینے کے بعد ملا تو کہتا ہے کہ بھائی مہینہ ختم ہو گیا، کہاں ہے تم؟ تو کہتا ہے کہ میں آپ 15 دن مزید انتظار کر لو، میں آپ کو 2 من دوں گا۔ تو کہا کہ یہ 2 معاملے ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب کیا ہوا کہ اس نے 1 من جو لیا تھا اسے بیچے گا اور بیچ کر اس میں سے کچھ کمائے گا، اس کی کوئی تعین نہیں ہوئی، اور اس کو سیدھا یہ کہہ دیا کہ میں آپ کو 2 من گیہوں دوں گا۔ تو 2 قسم کے معاملات جمع ہو گئے، ایک تو بیع سلم ہوئی، اور دوسرے اس بیع سلم کو ختم کیے بغیر آپ نے اس کے ساتھ 2 من کا دوسرا معاملہ کر لیا، تو کہا یہ بیعتان فی بیعتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا فرمایا ہے؟ منع فرمایا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں اسی پر قیاس کرتے ہوئے بعض حضرات نے کہا کہ ادھار کی صورت میں زیادہ قیمت پر اشیاء کی خرید و فروخت کو اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہمارے زمانے کے بعض فقہا نے اسے ناجائز قرار دیا۔ ائمہ اربعہ، جمہور فقہاء کرام اور محدثین اعظام کی رائے یہ ہے کہ یہ صورت جائز ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے۔ اس پر اگرچہ بعض حضرات اس کو اسی پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بھی 2 طرح کے معاملے ہیں، کہ ایک معاملہ نقد کا کر رہے ہیں اور ایک معاملہ ادھار کا۔ تو ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر آپشن یا یہ اور یہ والا نہیں، تو یا آیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ یا تو ادھر کا معاملہ کرے گا یا وہ نقد کا معاملہ کرے گا۔ اگر نقد کا کرے گا تو دے گا، لے گا، ختم ہو گئی بات۔ اگر ادھار کا معاملہ کرے گا تو ادھار ہوگا۔ تو یہ 2 الگ الگ چیزیں ہو گئی، اس کو آپ بیعتان فی بیعتین کہہ سکتے نہیں۔ اسی لیے ہمارے اسلامک بینکنگ چلانے والوں نے اس کو بینکنگ کے نظام کو صحیح طور پر چلانے کے لیے بطور ہیوے کے اس کو کیا کیا ہے؟ استعمال کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی گاڑی لینا چاہتا ہے 5 لاکھ روپے کی، اس کی سیلری کم ہے، اس کو ضرورت ہے، وہ گاڑی لے نہیں سکتا ہے، تو وہ اسلامک بینکنگ والے کے پاس چلا جائے اور اس سے کہے کہ ہمیں وہ گاڑی لینی ہے۔ تو ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ چونکہ بینک میں لوگوں کا پگار دینا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اب سود تو لے نہیں سکتے ہیں، اسلام میں جائز نہیں ہے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ آپ اس آدمی سے یہ معاملہ کرو کہ اگر آپ گاڑی ادھار لینا چاہتے ہو تو ادھار لینے کی صورت میں آپ کو 5,50,000 میں لینا ہوگا، اتنی مدت میں اتنے پیسے کر کر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ دینا پڑے گا۔ اب کیا ہوگا کہ اسلامک بینک جو ہے وہ کمپنی سے گاڑی اٹھائے گی 5 لاکھ میں اور اس کو وہ بیچ دے گی 5.5 لاکھ روپے۔ وہ کتنے بیچ دے گی؟ 5.5 لاکھ روپے میں۔ تو اس کا بھی کام ہو گیا اور اسلامک بینکنگ کا نظام بھی متاثر ہوا نہیں۔ مگر ہمارے کچھ متشدد قسم کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سودی ہے، لیکن اس کو ارے بھائی سود کیسے ہوا؟ سود نہیں ہوا، اور 2 معاملے ایک دوسرے کے ساتھ وہ اسی پر قیاس کرتے، تو کہا کہ نہیں، وہ الگ چیز ہے بیعتان فی بیعتین، اور یہ الگ چیز ہے، ان دونوں کو آپ ایک دوسرے پر قیاس کر سکتے نہیں۔ اسی لیے ہمارے فقہا کا اجتماع مجمع الفقہ اسلامی جدہ میں 1990 میں منعقد ہوا۔ اس میں باقاعدہ یہ تجویز پیش کی گئی کہ تجوز الزیادۃ فی الثمن المؤجل عن الثمن الحالی کما یجوز ذکر ثمن المبیع نقدا وثمنه بالاسقاط۔ کیا فرماتے ہیں؟ نقد خریداری کے مقابلے میں ادھار خریداری کی صورت میں قیمت زیادہ مقرر کرنا یہ جائز ہے۔ فقہا نے 1990 میں
اپنے مجمع الفقہ الاسلامی جدہ میں کہ جو اجتماع ہوا اس اجتماع میں اس بات کو کیا کیا طے کیا۔ اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ بیچنے والا خریدار کو نقد اور ادھار دونوں کی قیمتوں کا فرق بتا دے کہ اگر آپ نقد لیں گے تو آپ کو 5,25,000 میں ملے گی اور اگر ادھار لیں گے تو 5,50,000 میں آپ کو ملے گی۔ لیکن جب تک عقدین میں نقد یا ادھار میں سے کسی ایک صورت کو متعین نہ کرے اس وقت تک بے درست نہ ہوگی۔ متعین کرنا ضروری، ایسا نہیں صرف ایسا کہے اگر آپ میرے پاس سے ادھار لوگے تو زیادہ قیمت دینا پڑے گا اور اگر آپ میرے پاس سے نقد لوگے تو کم قیمت دینا پڑے گا، ایسا نہیں، آپ کو صاف صاف قیمت بتا دینا پڑے گا، کیونکہ اگر نہیں بتائیں گے تو پھر اس صورت میں مسئلہ ہوگا کہ جہالت بدستور باقی رہتا ہے، غلط ہے، تو یہ جائز ہوگا نہیں۔ لہذا اگر نقد اور ادھار کے درمیان تردد اور شک کے ساتھ اس طرح بے ہو جائے گی کہ ایک معین ثمن پر اتفاق قطعی نہ ہو تو اس صورت میں بے شرعاً ناجائز ہوگی۔ اسی طرح سے ان فقہاء نے یہ بھی لکھا کہ یہ صورت شرعاً جائز نہیں ہے کہ ادھار فروختگی کی صورت میں فروخت شدہ سامان کی ایک قیمت مقرر کر لی جائے، پھر اس قیمت پر قسط اور ادائیگی کے سود کا قیمت سے الگ اس طرح ذکر کیا جائے کہ یہ سود مدت کے ساتھ مربوط ہے، یہ صورت بہرحال ناجائز۔ کیا مطلب؟ اگر وہ یہ کہے کہ دیکھو یہ چیز ہے، اگر آپ ادھار دیتے ہو اور 6 مہینے میں آپ اگر پیسے دے دیتے ہو تو 5.5 لاکھ، 7 مہینے ہوئے تو 5,60,000، 8 مہینے ہوئے تو یہ جائز نہیں ہے، یعنی مدت کے بڑھنے سے پیسے میں اضافہ آپ نہیں کر سکتے، یہ ناجائز ہے۔ ایک مدت جو متعین کر دے اس مدت میں دے یا اس کے بعد دے، اس میں اضافہ کرنا جائز نہیں، جو ایک متعین ہوگی اسی پر آپ کو دینا ہوگا، جیسا ورنہ اگر آپ مدت کے ساتھ اس میں اضافہ کرو تو سود میں اور اس میں کوئی فرق رہا نہیں۔ لہذا فرماتے ہیں کہ اس کا لحاظ رکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اسی طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اگر خریدار قسطوں کی ادائیگی میں مقرر مدت سے تاخیر کر دے تو اس پر سابقہ شرط کی بنیاد پر یا سابقہ شرط کے بغیر قرض کی مقدار پر زیادتی کرنا کسی صورت میں جائز ہوگا نہیں، یہ حرام اور ربا میں داخل ہے۔ لہذا المجمع الفقہ الاسلامی الدورة السادسة العدد السادس الجزء الاول گویا کہ البیع بالتسقیط کے حوالے سے 1410 ہجری میں شعبان کے مہینے میں اور مارچ 1990 میں منعقد ہونے والے مجمع الفقہ الاسلامی جدہ کے اس معاملے میں اس کو طے کیا گیا اور گویا کہ اجماع اس پر اس وقت ہے کہ معاصرین کو کہا کا کہ یہ جائز ہے، اس کو بیعتان فی بیعتین کہا جا سکتا نہیں۔ دوسری صورت پائی جاتی ہے صفقتان فی صفقتین، ایک عقد میں کوئی 2 معاملات کرنا۔ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے بتایا کہ صفقتن کے معنی ہاتھ مارنے کے آتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صفقتان فی صفقتین کا مطلب کیا؟ تو حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صفقتین فی صفقۃ واحدۃ، وہاں پر بیعتین واحدۃ نہیں کہا، یہاں پر فی صفقۃ واحدۃ۔ ایک جگہ پر آپ نے فرمایا لا تحل صفقتان فی صفقۃ، ایک جگہ پر فرمایا الصفقتان من صفقۃ الربا، ایک جگہ پر آپ نے فرمایا لا يصلح صفقتان فی صفقۃ۔ اب ان احادیث کی روشنی میں ہمارے فقہاء یہ کہتے ہیں کہ کیا صفقتان فی صفقتین کی تمام صورتیں ناجائز ہیں یا کچھ صورتوں میں کچھ شرائط کے ساتھ اس کے جواز کی کوئی شکل ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں فقہاء کا کہنا یہ ہے کہ اس کی تمام صورتیں ناجائز ہیں، صفقتان فی صفقتین کی تمام کے تمام صورتیں کیا ہے؟ امام سماک نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص دوسرے کے ہاتھ کوئی چیز اس شرط پر فروخت کرے کہ اگر نقد خریدو گے تو اس کی قیمت کم ہوگی اور اگر ادھار پر خریدو گے تو اس کی قیمت زیادہ ہوگی۔
مگر اسے متعین نہ کرے، نہ مدت کو متعین کرے اور نہ کتنا بڑھایا ہے اسے متعین کرے۔ تو سماک فرماتے ہیں کہ اسے کیا کہا جائے گا؟ صفقتان فی صفقۃ کہا جائے گا۔ امام سماک مالکیہ کے مشہور فقہاء میں سے ہیں۔ علامہ سرسی وہ فرماتے ہیں کہ دو عقود کو جمع کرنا اس وقت ناجائز ہوگا جب ان میں سے ہر ایک دوسرے کے ساتھ مشروط ہو، اس لیے کہ یہاں پر حرف اعلیٰ کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ شرطیت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ کلی طور پر مربوط ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور سماک کے کہنے کے مطابق وہ ایک دوسرے کے ساتھ کلی طور پر مشروط نہیں ہے بلکہ دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس بنا پر ہمارے فقہاء کا کہنا یہ ہے کہ ادھار ثمن مؤجل اور ثمن معجل کے سلسلے میں ہمارے فقہاء نے عصر حاضر میں ضرورت کے پیش نظر جس چیز کو جائز قرار دیا ہے وہ شریعت سے ذرہ برابر بھی ہٹا ہوا نہیں۔ اب ایک معاملے میں دو معاملات کو ہمارے فقہاء نے بیان کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ فقہاء نے اس کی تین صورتیں بیان کی۔ نمبر ایک بیع و سلف، کہ بیع اور قرض، کہ ایک ہی چیز کو وہ بیچے بھی اور وہیں پر وہ قرض کا بھی معاملہ کرے۔ کیا مطلب؟ کہ میں آپ کو یہ کتاب ہے 100 روپے کی، آپ کو 90 روپے میں دے دیتا ہوں لیکن آپ کو 50 روپے مجھے قرض دینا پڑے گا۔ آپ کو 10 روپے کم لیکن آپ کو 50 روپے کیا دینا پڑے گا؟ قرض۔ تو یہ دو معاملے کو ملا دیا۔ ایک قرض کا معاملہ ہے، اب اس نے سوچا کہ چلو 10 کم ملے تو 50 اپنے قرض دے دے رہے، لیکن وہ ایسے ہی نہیں دے رہا ہے، وہ ایسے ہی نہیں دے رہا ہے، وہ اپنا فائدہ دیکھ کر دے رہا ہے۔ تو کہا اس کو کہتے ہیں صفقتان فی صفقۃ، یہ جائز ہے نہیں۔ یہ گویا کہ ایک قسم کا اس پر پریشر بنا کر آپ نے اس کے پاس سے قرض کیا کر لیا، وصول کر لیا کہ ایسے تو وہ دینے والا آپ کو تھا نہیں، لیکن جب آپ نے اس کو تھوڑی سی سہولت دی تو اس نے سوچا کہ چلو معاملہ کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بیع و شرط، کہ بیع میں کوئی شرط لگا کہ میں نے آپ کو یہ گھر بیچ دیا مگر ابھی اور 2 سال میں اس میں رہوں گا، آپ پیسے مجھے دیں۔ کیا یہ جائز ہے؟ یہ جائز نہیں۔ کیوں؟ بیع و شرط، جب آپ نے سمجھ لے لی، ہاں آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو یہ گھر بیچ دیتے ہیں، ہم آپ 2 سال کے بعد ہم آپ کو گھر دیں گے اور آپ پیسے بھی 2 سال بعد دیں گے، تو یہ وعدے بے ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ وعدے بے۔ لیکن آپ سمجھ لے لیں اور اس کے بعد کہیں کہ 1 مہینے کے بعد، ابھی گزشتہ سال سورت سے ایک جھگڑا ہے، ہمارے تعلق والے تھے، جدہ میں رہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے بھانجے نے ایک مکان خریدا ہے لیکن وہ مکان جس سے خریدا ہے وہ مکان کا قبضہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میں نے ان کو بلایا، وہ آئے تو میں نے کہا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا کہ دیکھو مولانا، ہم نے مکان ان کو بیچ دیا، انہوں نے خرید لیا اور خریدنے کے بعد انہوں نے ہم کو تقریباً 70-80% پیسے دے دیے۔ ہم نے ان سے کہا تھا کہ بھائی 4 مہینے کے بعد ہم خالی کر دیں گے، آپ پیسے دے دینا اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بات ایسی ہوئی، کہاں ایسا ہی ہوا؟ تو میں نے کہا کہ آپ نے پیسے، کہا کہ میرے پاس پیسے ریڈی ہیں اور 4 مہینے کے بجائے ابھی 12 مہینے ہو چکے، 1 سال 8 مہینے اوپر ہو چکے، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ میرا گھر بن رہا ہے، وہاں کام چالو ہے، میں ابھی کہاں جاؤں گا، لہذا میں ابھی آپ کو خالی کر دوں گا نہیں۔ تو میں نے کہا کہ بھائی جائز نہیں آپ کے لیے، جب آپ نے 4 مہینے طے کیا، وہ 4 مہینے سے 8 مہینے پیسے لے کر بیٹھا ہوا ہے اور آپ نے اس کے ساتھ یہ بات طے کی تھی، تو آپ کو یہ گھر خالی کرنا ہوگا۔ اب آپ کا گھر پورا نہیں ہوا، یہ آپ کی مجبوری، اب آپ کہیں بھی جا کر رکھو، لیکن آپ یہ کر رہے ہو، یہ صفقتان فی صفقۃ، یہ جائز ہے۔ ارے بیع و شرط، بیع بھی اور اس میں شرط لگا رہے۔ آپ نے جب پیسے لے لیے، 80% پیسے لے لیے، تو اب آپ کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے کہ آپ اس کے گھر میں، آپ اس کا مالک 80% کا یہ ہو گیا۔ بہرحال اس کو جب احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھایا تو وہ سمجھ گیا، اس نے بیچارے نے دوسرے دن کیا کر دیا؟ خالی کر دیا۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے معاملات آج بھی پائے جاتے ہیں. اسی طریقے سے بیع و شرطین کہ بیع اور اس کے اندر دو شرط لگا دیں گے. تو فرماتے ہیں کہ ان تمام کے تمام کو ہمارے فقہاء نے ناجائز قرار دیا. اسی لیے فقہاء احناف کہتے ہیں کہ بیع اور اس میں شرط اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ تین طرح کی ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیع کے ساتھ شرط صحیح ہوتی ہے تو بے جائز ہے, بیع کے ساتھ شرط فاسد ہوتی ہے تو بے فاسد ہو جاتی ہے, اور بیع کے ساتھ شرط باطل ہوتی ہے تو بے کیا ہو جاتی ہے, باطل ہو جاتی ہے. جیسے کوئی آدمی کسی کے ساتھ کسی چیز کا معاملہ کرے, اس شرط پر فروخت کرے کہ جب تک خریدار ادائیگی نہیں کرے گا میں اپنی مبی اس کے حوالے نہیں کروں گا. یہ تو بالکل صحیح. وہ کہے کہ بھائی آپ پیسے دو تو میں آپ کو چیز دے دوں. اب وہ پیسے دیتا نہیں ہے, اس کے پاس چیز مانگتا ہے, بولے پیسے میں بعد میں دوں گا. تو یہ جو شرط ہے یہ شرط صحیح ہے, یہ مقتضی عقد کے مطابق ہے. لہذا اس شرط کی وجہ سے بیع کے اوپر کوئی فساد آئے گا نہیں. اسی طریقے سے شرط ملائم للعقد ہو, جیسے کوئی شخص یہ شرط لگائے کہ میں اپنا سامان اس شرط پر ادھار فروخت کروں گا, خریدار اس کی قیمت کے بدلے کوئی ضامن دے یا رہن رکھوائے, یعنی ابھی نہیں دے رہا ہے پیسے, کا پیسے بعد میں دوں گا, بڑا سودا ہے, کہا کہ نہیں کچھ نہ کچھ رکھ کے جانا پڑے گا. بعد میں آپ پھر گئے اور میرے پاس کوئی دوسرا گھراک آیا, میں نے اس کو نہ بول لیا تو کہا یہ بھی ملائم للعقد ہے. یہ بھی کیا ہے کہ آپ نے گارنٹی کے طور پر کہ آپ نے 1 کروڑ روپے کا گھر لے لیا اور کہتے ہیں کہ میں آپ کو 6 مہینے کے بعد کیا کروں گا, دوں گا. تو کہا کہ آپ کوئی ایک ایسی چیز ہمارے پاس رکھ کر جاؤ تاکہ آپ بعد میں آ کر ہمارے پاس سے لو, نہیں تو بعد میں 6 مہینے کے بعد آپ ہم کو سلام کر دو کہ وہ پیسے نہیں ہو, کیا کریں گے تو اتنے مہینے میں تو کتنے گراہک ہمارے پاس آ کر چلے. تو کہا کہ ایسی شرط لگانا یہ بھی کیا ہے, شرط صحیح ہے, اس کی وجہ سے کوئی اثر ہوگا نہیں. مقتضی عقد کے مطابق اگر شرط ہے تو اس کو شرط صحیح کہا جاتا ہے. شرط فاسد کا مطلب کیا ہے کہ ایسی شرط لگائے کہ جس شرط کی وجہ سے بائع مشتری یا مبیع میں سے کسی کا فائدہ ہو رہا ہو اور وہ عام طور پر معاملات میں داخل نہ. کیا مطلب کہ کوئی آدمی ایسی شرط لگائے جیسے کوئی شخص اس شرط پر مکان بیچے کہ وہ 1 سال تک خود اس میں رہے گا, جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا, یا خود معقود علیہ کا فائدہ ہو بشرطے کہ وہ فائدہ حاصل کرنے کا اہل ہو. جیسے کوئی شخص اس شرط پر غلام فروخت کرے کہ خریدار اسے آزاد کرے گا, اس قسم کی شرائط عقد فاسد ہو جائے گا. کہا کہ میں آپ کو اسکوٹر بیچتا ہوں 50,000 کا 25,000 میں دیتا ہوں, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ کو بنگال میں دے دینے کا. بنگال میں کیوں دوں گا؟ تو کہا کہ ایسی شرط لگانا کہ جس میں کسی کا نقصان ہو رہا ہو. جیسے اس زمانے میں جیسے کرتے ہیں کہ میں آپ کو غلام دیتا ہوں لیکن آپ کو اس کو آزاد کر دینا. ارے بھائی آزاد کرنا میرا کام ہے, آزادی کرنا تو آزاد کرنا, مجھے بیچنے کے بعد کیوں آزاد کرنا مکلف کرتا ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی شرط ہو جس میں کسی نہ کسی کا فائدہ ہو. تو کہا کہ ایسے فائدے کی صورت میں اس شرط کی وجہ سے بے کیا ہو جائے گی, فاسد. بے باطل, شرط باطل اس شرط کو کہتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص اس شرط پر گاڑی خرید کر لائے کہ خریدار اسے آگے نہیں بیچے گا, کہ میں آپ کو بیچ دیتا ہوں 1 لاکھ روپے, لیکن آپ آگے بیچ نہیں سکتے. ارے بھائی کیوں نہیں بیچے گا, تو نے خرید بیچ دیا, اس نے پیسے دے دیے, آپ کو ختم ہو گئی بات. ہمارے زمانے میں ایسے دھندے بھی کرتے ہیں. تو کہا کہ یہ جائز نہیں, باطل ہے. یہ کیا ہے, باطل ہے. کیوں باطل ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب اس نے خرید لیا وہ اس کا مالک بن گیا, اب وہ چاہے اسے بیچے, اب چاہے اسے چلائے, وہ چاہے کسی کو ہدیہ اور گفٹ کر دے, آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے, وہ اس کے تصرف کا مالک ہے. تو کہا کہ اس طرح کی تو ہماری شریعت جو ہے وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ زیادہ تر جھگڑے ہوتے ہیں اسی کی وجہ سے. تو جہاں پر بھی میں کتاب البیوع پڑھاتا تھا قدوری میں, تو بچوں سے کہتا تھا کہ کوئی بھی بے ایسی ہو جو مفضی الی المنازعہ اور آنکھ بند کر کے ناجائز کہہ دے,
جو جھگڑے تک پہنچانے والی ہو تو آنکھ بند کر کے کیا کہنے کا؟ آپ کو ایسا لگے کہ یہ بے ایسی ہے کہ اس میں جھگڑا ہونے کا امکان 99% ہے، تو میں نے کہا کسی مفتی صاحب کو پوچھنے کی آپ کو ضرورت نہیں، آپ سیدھا اس کو بول دو کہ بھائی یہ بے کیا ہے نہ جائے۔ ابھی جیسے یہ ابھی اپنے پڑھا کہ آپ نے بیچا، میں آپ کو 1 لاکھ بول دیتا آپ بیچ سکتے نہیں، وہ بولے گا کیوں نہیں بیچ سکتا؟ جھگڑا ہوگا نہیں۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے دیکھتا ہوں میں، اب اس نے لیا اور دوسرے دن بیچ دیا، تو اس کے بعد بولے کیوں بیچ دیا؟ میں نے بولا تھا نا تجھے، تو بھائی تو اس کا مالک نہیں، مالک تو یہ تھا۔ تو کسی بھی حرام، ناجائز اور مکروہ بے کو آپ دیکھیں گے تو عام طور پر وہ ایک ہی جگہ پر پہنچ جائیں گے، کہاں پر؟ مفصل المنازع، جھگڑے تک پہنچانے والے۔ ہماری شریعت کہتی ہے سب کریو، جھگڑا مت کرو۔